پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اخیر زمانے میں یزید کو جو ان کے بیٹے تھے نامزد کر دیا خلافت کے لیے، حکومت کے لیے، امارت کے لیے. اور پھر حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کو حاکم بنا دیا گیا. یزید کے حالات ویسے نہیں تھے جیسے خلفائے راشدین کے تھے. آج جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات، اور دوسری طرف یزید اور یزید کے بعد جو حکمران ہوئے ان کے حالات، تو ہمیں دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق نظر آتا ہے. جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہ فرق ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے اور اس کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے. تو جنہوں نے اس فرق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے اوپر کیسا اثر رہا ہوگا. انہی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو حضور کے چھوٹے نواسے تھے، حضرت حسن کے چھوٹے بھائی تھے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا جان کا دور بھی بچپن میں دیکھا، پھر خلفائے راشدین کا دور دیکھا، پھر انتشار بھی ان کی آنکھوں کے سامنے رہا، پھر یزید کی حکمرانی کا دور آیا. اور یزید کے متعلق جو حالات تھے وہ حالات ایسے تھے جو بہت سے صحابہ کرام جو تھے ان کے لیے بھی وہ خوشگوار نہیں تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی خوشگوار نہیں تھے. حضرت حسین قبول نہیں فرما سکتے تھے، اور پھر اس طرح سے اس کا اندیشہ تھا کہ اب بادشاہت ہوگی اور خاندانی اعتبار سے حکومت چلے گی، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کے خلاف تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بے چین تھے اس صورتحال کے اوپر. اس دوران میں کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل خطوط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے تاکہ اس نہج پر خلافت کو قائم کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کی بھرمار تھی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے کوفہ سفر کرنے کے لیے، لیکن کتابوں میں ہے کہ اس وقت جو بڑے صحابہ کرام تھے عمر کے اعتبار سے، انہوں نے احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ حضرت آپ تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ کوفہ والے خطوط تو لکھ رہے ہیں مگر وقت پر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے کوفہ والے. مگر حضرت حسین میں ایک جذبہ تھا، اور نعوذ باللہ وہ جذبہ حکومت کا نہیں تھا، اور یہ نعوذ باللہ حضرت حسین کا خروج سیاسی نہیں تھا. جیسے میں نے عرض کیا کہ دیکھو کل اللہ کی عدالت میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، لیکن ہم کو اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کو حکومت کی لالچ میں کہنا نعوذ باللہ، یا اس کو محض سیاسی خروج سمجھنا، یہ بے ادبی کی بات ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی گود میں پالا پوسا تھا، یہ آپ جو صحابہ آپ کی تربیت پائے ہوئے تھے ان صحابہ کا مقام اتنا بلند تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا بلند ہوگا یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ حکومت کی لالچ میں گئے ہوں. نعوذ باللہ ایسا نہیں تھا. حضرت حسین حکومت کی لالچ میں نہیں گئے تھے. حضرت حسین کا خروج محض سیاسی نہیں تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ دین کا جذبہ تھا. وہ بدلے ہوئے رنگ دیکھ رہے تھے، اور جیسے میں نے کہا ہم اس رنگ کا فرق کتابوں میں دیکھتے ہیں، حضرت حسین اپنی آنکھوں سے اس بدلے ہوئے رنگ کو دیکھ رہے تھے. ان کے سامنے ایک وہ رنگ تھا جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی خلافت کا رنگ تھا، اور ایک طرف حکومت کا وہ رنگ تھا جو حضرت معاویہ کے بعد یزید کے دور میں ان کی آنکھوں کے سامنے تھا. تو یہ بات ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھی. اس وجہ سے اعلاء کلمت الحق کے جذبے سے، حق کی بات کو بلند کرنے کے جذبے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے، اور یہ جذبہ ان پر اتنا غالب تھا کہ باوجود اکابر صحابہ کے منع فرمانے کے وہ رکے نہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو جاؤں گا، اور وہ روانہ ہو گئے. اور پھر کوفہ تک پہنچنے سے پہلے ہی کربلا کے میدان میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ جو قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا اور اپنے آثار چھوڑ گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے افراد خاندان کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے. اور اس بات صحابہ کرام کو جو تجربے کار تھے ان کو جو اندیشہ تھا وہی ہوا کہ کوفے والوں نے بر وقت ساتھ نہیں دیا.
حضرت حسین نے خطوط بھیجے، آدمی بھیجے، مگر کوفہ والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ بعد میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو کوفہ والوں نے ماتم شروع کیا۔ اب تو ماتم کر رہے ہوں، لیکن جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دینے کی ضرورت تھی اس وقت تو دروازے بند کر لیے، اس وقت انہوں نے خروج نہیں کیا اور اس وقت اپنے کو قربانی کے لیے پیش نہیں کیا، اور بعد میں ماتم کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو بہرحال وہ طبقہ ہو گیا، اور پہلے ہی سے ایک انتشار تھا، مدینے میں بھی مختلف گروہ پیدا ہو گئے تھے، اور جو گروہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھا تھا اس نے بھی اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا گروہ تھا۔ اس میں کچھ لوگ سازشی تھے اور کچھ لوگ وہ تھے جو ناواقفیت کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور اسی طرح سے اب امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اس واقعے کے بعد بھی، کہ ایک طرف وہ طبقہ تھا جو اپنے کو اہل بیت کا حامی کہتا تھا، اور دوسری طرف وہ طبقہ تھا جو اہل سنت والجماعت کا تھا۔ اہل سنت والجماعت حضرات اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو اہل بیت کا حامی جنہوں نے اپنے کو کہا وہ شیعہ ہیں، انہوں نے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا، مگر تمام صحابہ کرام کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا، کافر کہا، اور آج تک کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اس کے علاوہ چند کو چھوڑ کر باقی سب صحابہ کو نعوذ باللہ وہ کافر کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا طریقہ بالکل مختلف ہے، اور پھر انہوں نے اس بنیاد پر ایک ایسا دین بنا لیا اپنی طرف سے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل ایک علیحدہ دین گویا انہوں نے اختیار کر لیا، اور اگرچہ کہ وہ بظاہر اہل بیت کا نام لیتے ہیں لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کے بجائے اپنی طرف سے ایک شریعت انہوں نے گڑھ لی اور انہوں نے ایک راستہ اختیار کر لیا۔ ہمارا راستہ اہل سنت والجماعت کا ہے، سواد اعظم کا ہے، اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں سے محبت کا راستہ ہے، یہ ہمارا راستہ۔ اگر آپ دنیا میں کسی سے پوچھیں کہ کسی نبی کی قوم سے کہ تمہاری امت میں، تمہاری قوم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نبی کے ساتھی ہیں، لیکن اگر شیعہ سے آپ پوچھیں کہ اس امت میں سب سے برے لوگ کون ہیں تو وہ کہیں گے نعوذ باللہ حضور کے ساتھی ہیں والعیاذ باللہ۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین گروہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دور ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وہ واقعہ اسی دن پیش آیا، اور ان کے اس واقعے میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ دین حق کے لیے قربانی دینے کا سبق ہے۔ اللہ کے دین کو سربلند کیا جائے اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی جائیں، اور اس میں نفع نقصان کی پرواہ نہ کی جائے۔ آدمی ہر حال میں کامیاب ہے، چت بھی اسی کی ہے، پٹ بھی اسی کی ہے، دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہے۔ اگر شہادت ملتی ہے تب بھی وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، اور فتح اور کامیابی ملتی ہے تب بھی وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، دونوں حالتوں میں وہ کامیاب ہے۔ اس وجہ سے اسے ہر حال میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا چاہیے اور اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سبق ہے، اور موجودہ حالات بھی متقاضی ہیں کہ ہم اس سبق کو تازہ کریں اور اس سبق کے اوپر ہم عمل کریں۔ اور رہی وہ حرکتیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، تعزیہ بٹھانے کی، اس کو اٹھانے کی، اور بعض لوگ انگاروں پہ ناچتے ہیں، معلوم ہوا کہ شراب پی کے ناچتے ہیں، اس طرح کی حرکتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کوئی تعلق ایسی چیزوں کا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شراب پینے والوں کے لیے نعوذ باللہ خروج نہیں کیا، شراب پینے والوں کی مخالفت میں حضرت حسین نے خروج کیا تھا۔ تو حضرت حسین کب پسند کریں گے ایسے طریقے کو؟ اس وجہ سے اہل سنت کو نہ ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، نہ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے شریک ہونا چاہیے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ زندگی ہے، آپ کی سنت ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا صحیح علم نصیب فرمائے، اور آپ کی سنت کا صحیح علم نصیب فرمائے، آپ کے اور صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے طریقے کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو چلائے، اور اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔